السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 70 سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رجلان فی سفر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے دو شخص سفر میں گئے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، پس ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، فصلیا، ان دونوں نے نماز پڑھ لی، ثم وجدا الماء، پھر ان دونوں نے پانی پا لیا، فی الوقت وقت میں ہی، فاعاد احدہما الصلاۃ بوضوء، ان دونوں میں سے ایک نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کر لیا، ولم یعید الآخر، اور دوسرے نے نماز نہ لوٹائی، ثم آتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکرا ذلک، ان دونوں نے یہ بات ذکر کی، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للذی، اس شخص سے جس نے لم یعید اصبت السنۃ، جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی، فرمایا اصبت السنۃ، تم نے ٹھیک طریقہ اختیار کیا، واجزأتک صلاتک، اور تم نے جو نماز تیمم کر کے پڑھی وہی تمہارے لیے کافی ہو گئی، وقال للذی، اور اس شخص سے کہا جس نے توضأ، وضو کیا، وأعاد لک، وأعاد، اور اس نے لوٹایا، لک الاجر مرتین، تمہیں دوہرا ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کیونکہ تم نے دوبارہ جو نماز پڑھی وہ نفل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء، کتاب الصلاۃ شروع ہو رہی ہے۔ نماز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم جز ہے۔ نماز اپنی عظمت شان کے لحاظ سے تمام عبادات میں ایک امتیازی خصوصیت رکھتی ہے۔ نماز کے اصل 3 عناصر ہیں۔ ایک یہ کہ دل اللہ تعالیٰ کی انتہائی عظمت کو ماننے والا ہو، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنے زبان سے بھی ادا کرے، اور تیسرا یہ کہ باقی تمام ظاہری اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی عاجزی کی شہادت کے لیے استعمال کرے۔ نماز کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو احادیث میں خود قرآن بار بار اس بات کو واضح کر رہا ہے، تو بہرحال یہ اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کے حصول کا وسیلہ ہے۔ نماز کی حقیقت جس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے نا، تو اس کی روح پر نماز کی کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نور کی موجوں میں ڈوب کر گناہوں سے پاک صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نماز کا ایسا ہی نور عطا فرما دیں۔ دیکھیے حدیث نمبر 1، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا، چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کہ کفر کی سرحد تک پہنچ جاتا ہے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے درمیان
نماز کا عہد ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جو کوئی نماز چھوڑ دے گویا کہ اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کے کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فمن ترکھا متعمدًا، پس جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فقد بریت منہ ذمۃ، پس تحقیق اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی، ولا تشرب الخمر، اور شراب نہ پینا، فإنہا مفتاح کل شر، پس بے شک یہ ہر شر کی چابی ہے۔ کیا چیز؟ شراب نہ پینا، پس بے شک یہ ہر شر کی چابی ہے، ہر برائی کی چابی ہے، کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ ایک تو نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ انسان بالکل کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دین کے دوسرے ارکان مثلا روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اسی طرح اخلاق، معاملات وغیرہ، اس طرح کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں غفلت کرنے کو تو بس گناہ اور معصیت سمجھتے، لیکن چونکہ ایمان کی نشانی اور عملی ثبوت نماز ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا غافل ہونا اور اس کو ترک کرنا اور بے تعلقی، یہ گویا کہ دین اسلام سے بے تعلقی ہے اور ملت اسلامیہ سے خروج کی علامت صحابہ سمجھتے تھے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر امر الصلاۃ یوما، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا، کہ قیامت کے جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، و برہانا، اور دلیل ہوگی، اور نجات کا ذریعہ بنے گی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ومن لم یحافظ علیہ، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، لم تکن لہ نورا، نہ تو اس کے لیے نور ہوگا، ولا برہانا، اور نہ کوئی دلیل ہوگی، ولا نجاتا، اور نہ ہی کوئی نجات ہوگی، یعنی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہ کیا تو اس کے واسطے نہ نور ہوگی، نہ برہان، اور نہ ہی کوئی نجات کا ذریعہ۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس کا حشر یہ مفہومی معنی کہ قارون اور فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز سے لاپرواہی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ وہ جرم عظیم ہے جو آدمی کو اس جہنم میں پہنچائے گا جہاں فرعون، حامان، ابی بن خلف اور قارون جیسے اللہ کے باغی ڈالے جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ جہنم میں جانے والے سب لوگوں کا عذاب ایک درجے کا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور آخری سانس تک دین کی خدمت کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔